والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اس خالق و مالک کے لیے جس نے ہزاروں کی دنیا میں سے ہم سب کا اپنے لیے انتخاب فرمایا۔ لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس عطر مبارک مطہر پہ۔ معزز سامعین محترم، اللہ خالق و مالک نے قرآن مقدس کی اس آیت میں واضح ارشاد فرما دیا، اس کائنات میں بسنے والوں، زمین کی پشت پہ، آسمان کی چھت کے نیچے جتنے بھی میں نے انبیاء کو بھیجا، رسل کو بھیجا، ان کے ساتھ ان کے دین کو بھیجا، سارے کے سارے ادیان میں سے اس کائنات میں اعلیٰ اور افضل دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، جو اللہ رب العالمین نے کائنات کے سردار نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کے مبعوث فرمایا۔ سامعین محترم، آج ہماری سوچ، آج ہماری فکر یہاں پہ ہے کہ دنیا کی ریل پیل میں، دنیا کے مال و متاع میں، محلات اور بنگلوں میں، بڑی بڑی گاڑیوں میں، اعلیٰ اقتدار میں عزت ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، یہ سب کا سب جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ اللہ خالق و مالک نے عزت رکھی ہے، سکون رکھا ہے، اطمینان رکھا ہے، تو خالق ارض و سما نے کائنات کے سردار نبی محمد الرسول اللہ کے دین میں رکھا ہے۔ اگر اس جھوٹی دنیا میں عزت ہوتی، مال و متاع میں عزت ہوتی، تو قارون، فرعون، حامان، شداد، ان کے پاس کتنی دولتیں تھی، کتنے اقتدار تھے، مگر نہ عزت ملی، نہ سکون ملا۔ اور جس نے کائنات کے سردار نبی کے دین کو اپنایا، اس دین کے لیے اپنی قربانی دی، اپنے خاندان کی قربانی دی، اپنے مال و متاع کی قربانی دی۔ خدا کی قسم، اللہ کے حرم میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اللہ نے زمین کی پشت سے اٹھا کے عرش کی بندیوں پہ، عرش کی بلندیوں پہ عزت سے نواز دیا۔ نہیں یقین نہیں آتا تو سیدنا ابو بکر صدیق کی طرف دیکھیے کہ جس کی 7-8 کے قریب ریشم کی دکانیں تھیں، جس نے اپنا سب کچھ لٹا دیا دین کے لیے، اور ایک وقت وہ بھی آیا اس دین کے لیے مکے کے سرداروں نے سیدنا ابو بکر صدیق کو مکہ سے جلا وطن کر دیا، سب کچھ برداشت کیا، تو میرے مالک نے عزت کتنی دی۔ یہ مکہ ہی نہیں، 11 لاکھ مربع میل پہ سیدنا ابو بکر کو عزت سے نوازا، حکومت اور اقتدار دیا۔ آج تم کہتے ہو دین میں کیا ہے؟ اللہ کے لیے مزدوری کرنے والے بن جاؤ، دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے والے بن جاؤ،
خدا کی قسم اللہ اپنے خزانوں سے ایسے نوازے گا تمہیں پیلم بھی نہیں ہوگا۔ مگر وجہ کیا ہے؟ آئی ساری کی ساری ذلتیں، آئی ساری کی ساری رسوائیاں، آج ساری کی ساری بے آبادیاں اور ویرانگیاں مسلمانوں کے لیے کیوں ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ کس سے پوچھے؟ ایسی داستان سنائے گا آنکھوں میں آنسو جاری ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے گھر ویران، ہمارے آپس میں رشتے چاریاں ختم۔ کبھی سوچا ہے؟ کبھی سمجھا ہے؟ ہم نے خدا کی قسم دین سے بے وفائی کی، یہ ساری ذلتیں، یہ رسوائیاں ہمیں مل گئی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ دین نفیس ہے، دین اعلیٰ اور عرفہ ہے، اس کے لیے قربانی مانگتا ہے، اور پھر نوازتا کیسے ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن بھوک کی وجہ سے ایک عید کا مطلب پوچھ رہے ہیں۔ ابو بکر عمر سے پوچھا، میرے آقا سے پوچھا، مگر وہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کی وجہ سے اللہ نے مدینے کا گورنر بنایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اسلام سے پہلے اپنے بابا کے اونٹ چرایا کرتے تھے۔ جب نبی کے دین کو قبول کیا، 22 لاکھ مربع میل پہ سیدہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے حکومت سے نوازا۔ اللہ اکبر اللہ۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا تھا؟ سب کچھ سب کچھ چھین لیا تھا۔ تن تنہا مدینے میں آئے، میرے آقا کے دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے والے بنے، تو ان کے بیٹے ابراہیم فرماتے ہیں ایک دن افطاری کا وقت تھا، میرے بابا کا دسترخوان لگا ہوا تھا، جب اس پہ اتنے سارے کھانے اور پھل دیکھ کے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور رو رہے ہیں۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے تو فرماتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نے جو جنت میں نعمتیں رکھی ہیں وہ ساری کی ساری مجھے دنیا میں ہی دے چھوڑی ہے۔ اور پھر ایک مجلس میں 300 اونٹوں پہ اناج اور غلہ، اور اونٹ ان کے پالان نکیلے سب اللہ کے راستے میں قربان کرنے والے ہیں، دینے والے ہیں۔ اتنا بڑا سخی، یہ سب کس وجہ سے ہوا؟ دین کی وجہ سے۔ اور حضرت عثمان ذو النورین کی طرف دیکھیے، رضی اللہ تعالی عنہ، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ چچا حکم بن عاص کہنے لگے، بھتیجے تو یتیم پیدا ہوا تھا، تیرا باپ دنیا سے جا چکا تھا، یہ مال و متاع میں نے تجھے دیا، مال و متاع رکھنا ہے، پھر دین محمد کو چھوڑنا پڑے گا۔ اگر کائنات کے سردار نبی کا دین رکھنا ہے تو پھر مال و متاع سے کنارہ کشی کرنی پڑے گی۔ سیدنا عثمان قربان جاؤں، ہمارے جیسا مسلمان ہوتا تو دنیا کو قبول کرتا۔ کہتے ہیں اس فانی دنیا کی مجھے ضرورت نہیں، مجھے ضرورت ہے تو محمد الرسول اللہ کے دین کی ضرورت۔ نبی کے دین کے لیے دنیا کو چھوڑا، قربان کر دیا، تو میرے مالک نے کتنا مال دیا، کتنا مال دیا کہ دین کی جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو عثمان اپنے خزانوں کو کھول دیتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ تو کائنات کے سردار نبی اتنا خوش ہوئے عثمان کے فنڈ اور چھندے سے، کہنے لگے عثمان آج تو نے اتنا خوش کر دیا، آج کے بعد کوئی نیکی بھی نہ کرے، میں محمد تجھے جنت کی بشارت دے۔ وہ چچا جس نے سب کچھ چھینا تھا، ایک دن محتاج بن کے سیدنا عثمان ذو النورین کے دروازے پہ آتا ہے۔ بھتیجے آنے کو دل نہیں کر رہا تھا، ایک وقت تھا تو اس سے سب کچھ چھین لیا تھا، آج حالات نے اتنا مجبور کر دیا، تیرے دروازے پہ آنا پڑا۔ ہمارے جیسا مسلمان ہوتا تو کہتا کس منہ سے آیا ہے، تجھے پتا نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔
وہ تو عثمان تھا، ذوالنورین تھا رضی اللہ تعالی عنہ، جو آقا کی زبان سے 7 مرتبہ جنت کی بشارت لینے والا، فرماتا ہے اپنے چچا حاکم بن ناز سے 1,00,000 دینار اپنے چچا کو صلہ رحمی کے طور پہ دے دیا۔ میرے محترم بھائیوں، میرے دوستوں اور بزرگوں، اس جھوٹی دنیا میں عزت کو تلاش کرنے والوں، سکون کو تلاش کرنے والوں، اطمینان کو تلاش کرنے والوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اس دنیا نے تمہارے باؤ اجداد سے وفا کی ہے؟ تمہارے بڑوں سے وفا کی ہے؟ ان کے پاس بھی یہ زمینیں تھی، ان کے پاس بھی یہ محلات تھے، ان کے پاس بھی یہ گاڑیاں تھی، مگر اس نے آج تک کسی سے وفا نہیں کی، وفا نہیں کی۔ سب کے سب نے اس چھوڑ کے 2 گز زمین کا ٹکڑا ان کو ملا ہے۔ اگر کسی سے وفا کی ہے تو کائنات کے سردار نبی محمد الرسول اللہ کے دین نے کی ہے۔ اور خدا کی قسم، حبشے کا رہنے والا، اللہ نے شان اور عظمت کتنی دی۔ ایک طرف مکے کے بڑے بڑے سردار ہیں، رنگ و نسل والے، حسب و نسب والے، مگر میرے آقا کے دین کو قبول نہیں کیا، آج تک ذلت اور رسوائی کے گڑھوں میں گر رہے ہیں۔ اور حبشے کے رہنے والے نے آقا کے دین کو قبول کیا، چلتا دنیا میں ہے، اور اس کے چلنے کی آواز اللہ کی نعمتوں والی جنت میں آتی۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے محترم بھائیوں، عزت چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، مال و دولت چاہتے ہو، اولاد نافرمان نہ ہو یہ چاہتے ہو، تو پھر اپنے آپ کو، اپنے اولاد کو دین محمد سے وفا کرنے والے بن جاؤ، دین سے محبت کرنے والے بن جاؤ، کائنات کے سردار نبی محمد الرسول اللہ کی غلامی میں آ جاؤ۔ جھوٹے دعوے، جھوٹے عشق، جھوٹے پیار یہ کسی کام کے نہیں آئے گے۔ بڑے تھے آپ کے چچا، کتنے تھے؟ سارے کے سارے پیار کرنے والے تھے، سارے کے سارے محبت کرنے والے تھے، آپ کی پیدائش میں سارے کے سارے جشن منانے والے تھے، مگر جنت کس کو ملتی ہے یہ بھی سوچنا۔ جس نے آقا سے سچا پیار کیا اور آقا سے سچی غلامی کی، اللہ رب العالمین کی بارگاہ عدالت میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس دین کے لیے محنت کرنے والے اور اس دین سے محبت اور آقا کی سچی غلامی کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔